اللہ 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 کر دیا، کسی کا نہیں کیا، ایسا نہیں کرتے تھے۔ اور جو لوگ اسماء اور صفات کا انکار کرنے والے ہیں وہ پورے قرآن مجید کے اوپر ایمان لانے والے نہیں ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین کہتا ہے الرحمن علی العرش استوی، مثال کے طور پہ اللہ رب العالمین عرش کے اوپر مستوی ہے یا عرش پر مستوی ہے۔ استوا کے معنی ہوتا ہے اعلی، وارتفع، اللہ رب العالمین بلند ہوا۔ ہاں، اب کسی نے کہا کہ نہیں، عرش کے اوپر مستوی نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، تو یہ قرآن مجید کے اس آیت کے اوپر ایمان ہوا کہ انکار ہوا؟ انکار ہوا۔ تو اسی لیے اسماء اور صفات کے تعلق سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مسلک اور ان کا منہج یہ ہے کہ قرآن مجید کے ساری آیتوں کے تعلق سے وہ ایمان رکھنے والے ہوتے ہیں، اور قرآن مجید کے آیتوں کو جی اگر دو حصے میں تقسیم کیا جائے تو اس کا دو حصہ بنتا ہے۔ کسی کو معلوم ہے کیا کیا ہے؟ محکم اور متشابہات۔ محکم اور متشابہ، محکم اور متشابہ، ماشاء اللہ۔ محکم آیت کس کو کہتے ہیں؟ جس کے معانی سارے لوگوں کو سمجھ میں آ جائے، اور متشابہ کہتے ہیں جس کا معنی سب کو سمجھ میں نہ آئے۔ اس کو اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران میں بیان کیا کہ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب و اخر متشابہات۔ وہ اللہ رب العالمین ہے، هو الذی انزل علیک الکتاب، جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر کتاب نازل کیے، منہ آیات محکمات، اس کے کچھ آیتیں محکم ہیں، یعنی ہر ایک کو اس کا معنی سمجھ میں آتا ہے، کوئی دقت نہیں ہے۔ جیسے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کوئی پیچیدگی نہیں ہے۔ ہر آدمی جو عربی زبان سے واقف ہوگا اس آیت کریمہ کے معنی کو سمجھ لے گا۔ اور کہن ام الکتاب، یہی اصل کتاب ہے۔ وَأُخَرُ متشابہات، اور اس میں کچھ آیتیں ایسی ہیں جو متشابہ ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کے دلوں کے اندر کجی ہوتی ہے، جن کے دل گمراہ ہوتے ہیں، کاف فَيَبْتَغُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ فتنہ کی وجہ سے متشابہ آیتوں کا معانی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ متشابہ آیتوں کا وما یعلم تاویلہ الا اللہ، اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کو اس کا معنی معلوم نہیں ہے۔ والراسخین فی العلم یقولون آمنا بہ، اور جو راسخین فی العلم ہیں، جو علم میں بہت مضبوط ہیں، وہ لوگ بھی متشابہات کے سامنے اپنا گھٹنا ٹیک کر کے کہتے ہیں کل من عند ربنا، یہ سب کے سب اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ آیتیں ہیں، ہم سب کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اللہ کہتا ہے اس سے نصیحت پکڑتے ہیں وہی لوگ جو عقل والے ہیں، وہی نصیحت پکڑتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین محکم اور متشابہ دونوں کے اوپر ایمان لاتے تھے، اور متشابہ آیتوں کو سمجھتے تھے، محکم آیتوں کو سمجھتے تھے، اس کے مطابق عمل کرتے تھے۔ متشابہ آیتوں میں جن کا معنی سمجھ میں نہیں آتا تھا تو اپنے سے زیادہ جو جانکار صحابہ کرام تھے ان سے پوچھتے تھے اور ان سے علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جو رئیس المفسرین ہیں، ان کے سامنے ان کے شاگرد ہیں مجاہد، کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس قرآن مجید کی ایک ایک آیت تلاوت کی ہے، ایک ایک آیت کو پڑھا ہے، یعنی بسم اللہ کے بے سے لے کر کے ناس کے سین تک ایک ایک آیت پڑھا ہے، اور ہر آیت کے تعلق سے ہم نے ان سے سوال کیا ہے، پوچھا ہے، اس کے معانی کے بارے میں، اس کے مطلب کے بارے میں، اس کے شان نزول کے بارے میں، اور حضرت عبداللہ ابن عباس ہر چیز کا خبر وہ دیتے تھے۔ تو پتہ یہ چلا کہ قرآن مجید میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کا معنی سمجھ میں نہ آتا ہو، جس کا معنی سمجھ میں نہ آتا ہو۔ ہاں، ایسا ضرور ہے کہ اس کے معانی کو سمجھنے کے لیے کسی کے پاس غموض ہو سکتا ہے ہم کو ایک چیز سمجھ میں نہ آ رہی ہو، کوئی بڑا آدمی ہو، کوئی زیادہ
علم والا ہو اس کو یہ بات سمجھ میں آئے گی. جو زیادہ علم اور زیادہ خبرہ زیادہ تجربے کی ضرورت ہوتی ہے اس کو سمجھنے میں، تو آدمی اگر کسی ایسے آدمی کے پاس چلا گیا جو ان آیتوں کو سمجھ کے سمجھانے کی صلاحیت رکھتا ہے تو اس کو سمجھا دے گا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مجھے وہ آیت سمجھ میں نہیں آ رہی ہے لیکن سامنے والے کو وہ آیت سمجھ میں آ رہی ہے. اچھا، اب یہاں ایک سوال ہے جی آپ سے. اگر ہم نے یہ کہا کہ قرآن مجید میں کوئی بھی آیت ایسی نہیں ہے جس کا معنی نہیں سمجھ میں آتا ہو، تو ساری آیتوں کا معنی سب سمجھ لے گا جی؟ نہیں. تو پھر یہ کیوں کہا کہ قرآن مجید میں کوئی بھی ایسی آیت نہیں ہے جس کا معنی نہیں سمجھ میں آتا ہو؟ الف لام میم یہ قرآن کی آیت ہے یا نہیں ہے؟ جی. کا معنی کسی کو آتا ہے سمجھ میں؟ نہیں، حروف اللہ کو پتہ ہے نا اس لیے. صرف اللہ تعالیٰ بتایا ہی نہیں ان کا معنی. ٹھیک ہے، صرف اللہ کو پتا ہے. اب یہاں ایک سوال ہے آپ سے. کوئی آدمی یہ سوال کرے کہ یہ قرآن کیوں نازل ہوا ہے؟ بولیے، جلدی جلدی بولیے. ہدایت کے لیے. ہماری آپ کی ہدایت کے لیے. ہدایت کے لیے نازل کردہ کتاب کے اندر اللہ نے ایسی آیتیں رکھی ہیں جس کو ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں، تو اس سے کہاں ہدایت ہوا؟ ہم اس آیت کے معانی کو سمجھیں گے ہی نہیں تو کیسے ہدایت حاصل کریں گے؟ کتنی اس کو نہ آیتیں ایسی سمجھنا ہی ہدایت ہے. ہیں؟ اس کو نہ سمجھنا ہی ہدایت ہے. ایسے کیسے ہوگا؟ نہ سمجھنا ہی ہدایت ہے؟ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ وہ اس کا معنی ہم سمجھے بول کے. بالکل صحیح بات ہے، لیکن آپ ہم کو نہ مطمئن کر رہے ہیں. اگر کوئی آدمی آپ کے سامنے ایسا آئے جو قرآن کا انکار کرنے والا ہو، مثال کے طور پر، اور وہ یہ کہے کہ تم کہتے ہو یہ کتاب ہدایت ہے، اور اس میں تم جو چیز لکھی ہوئی ہے تم اس کو، اب اردو جاننے والے کو کوئی عربی میں کتاب ہدایت دی جائے یا ایسی زبان میں آپ کو دیا جائے جس کا معنی آپ نہیں سمجھتے ہو، تب کیا جواب؟ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ ہمیں ہدایت کے لیے کن آیتوں کو سمجھنا ضروری ہے اور کن کو نہیں. اسی میں لکھا ہوا ہے کہ اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے. بھائی، قرآن مجید کے نزول کا دو مقصد ہے. اس جواب کو یاد کر لیجیے گا خوب اچھی طرح سے. قرآن مجید کے نزول کا کتنا مقصد ہے؟ دو مقصد. ایک مقصد تو یہ ہے کہ ہم ہدایت حاصل کریں، اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کے اوپر ایمان لائیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ قرآن مجید نے کتنے قوموں کا ذکر کیا ہے؟ ہم اس قوم کو جانتے ہیں؟ نہیں معلوم. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہے. لیکن ہم ایمان ہمارا یہ کہتا ہے کہ اگر یہ چیز قرآن مجید کے اندر ہے تو وہ ہے، اس میں کوئی انکار کی بات نہیں. معنی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہم یہ کہیں گے کل من عند ربنا، یہ ہمارے رب کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے. ایک معنی اس کا یہ ہوا. اب ہر سورت کے شروع میں اللہ رب العالمین نے، اکثر سورت کے شروع میں اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر کیا. تو اس کا ایک جواب اور یہ دیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کے ذریعے سے دنیا بھر کے جو زبان کو جاننے والے لوگ ہیں، قیامت تک آنے والے، ان کو اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا ہے کہ اس جیسی ایک آیت بنا کر کے پیش کرو، ایک سورہ بنا کر کے پیش کرو. اور آج تک کوئی نہیں پیش کر سکا، اور ہمارا اور آپ کا یہ ایمان ہے کہ قیامت تک کوئی نہیں پیش کر سکتا ہے، چاہے کتنا ہوں ترقی کیوں نہ کر لے اور کتنا ترقی اور علم کے معراج تک کیوں نہ پہنچ جائے، نہیں بنا سکتا. قرآن مجید کے مقابلے میں ایک آیت نہیں لا کر کے پیش کر سکتا. اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ یہی وہ حروف ہیں، الف لام میم کاف ہا یا عین صاد، یہی وہ حروف ہیں جن کو استعمال کر کے تم بات کرتے ہو، تم گفتگو کرتے ہو. اور اللہ نے بھی وہی حروف استعمال کر کے قرآن مجید بنایا ہے. تم اس جیسی کتاب بنا کر کے لا کے پیش کرو، نہیں لا کر کے پیش کر سکتے. اسی لیے جہاں کہیں بھی آپ ان حروف سے شروع ہو اگر سورہ شروع ہو رہا ہے، جہاں کہیں بھی اس کے بعد قرآن مجید کا تذکرہ ہوگا.
الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اس کے بعد آئے الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ. قاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا انہ کان. ہاں اس طرح سے ذکر ہوا. کہیں نہ کہیں کتاب کا ذکر آپ کے سامنے آئے گا ہی آئے گا. اس کے بعد بہرحال یہ دوسری حکمت ہوئی. اب اس کے بعد آئیے تیسری چیز جو سامنے والا ایک دم خاموش ہو جائے گا، وہ یہ کہ اس کو عربی لغت کے اعتبار سے سمجھا جائے. اگر وہ یہ کہے کہ تمہارے قرآن مجید میں کچھ حروف ایسے ہیں جس کا معنی تم نہیں سمجھتے ہو، جیسے الف لام میم، کاف ہا یا عین صاد، ہا میم عین سین قاف، تو آپ کہیے گا کہ ذرا یہ بتاؤ تم جس زبان کے جاننے والے ہو اس زبان میں حرف کا کوئی معنی ہے کیا؟ جیسے ہم صرف کہیں گے اے کا معنی بتاؤ، کوئی بتا سکتا ہے کیا؟ کا کا معنی بتاؤ، ہندی جاننے والے سے کہیں گے کا معنی بتاؤ، وہ بتا سکتا ہے کیا؟ بولیے. ہاں ہاں نہیں بتا سکتا. نہیں بتا سکتا کیونکہ اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا ہے. اور عربی زبان میں تقسیم کلمے کی 3 اعتبار سے ہوتی ہے. بولیے جی کیا کیا؟ کون لوگ ہیں گرامر کون پڑھے ہیں بتائیے. اسم حرف اور فعل. اسم حرف اور فعل. ہاں اسم حرف فعل یا اسم فعل اور حرف. اسم کہتے ہیں جو معنی کو بتلائے، کوئی زمانہ اس میں شامل نہ ہو. فعل کہتے ہیں جو معنی کو بتلائے لیکن زمانہ اس میں شامل ہو. اور حرف کہتے ہیں جس کا کوئی معنی نہ ہو. تو یہ الف لام میم کا شمار کس میں ہے؟ بولیے. حرف میں. آ گئی بات سمجھ میں؟ جی تو یہ جواب ہے. اس کے سامنے یہ ساری چیزیں جواب دی جا سکتی ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ قرآن مجید میں جو بھی چیزیں لکھی گئی ہیں وہ سب کے سب فائدے کے لیے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے اس سے یہ مقصود بھی رکھا ہے کہ میرے بندے اس کے اوپر ایمان لائیں، اس کی تصدیق کریں کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے. اور اہل السنہ اہل حق جب ان کے پاس قرآن مجید کی کوئی آیت آتی ہے جس میں کوئی غموض ہوتا ہے، غموض مانے کوئی پیچیدگی ہوتی ہے جس کو وہ نہیں سمجھ سکتے ہیں، تو اس کو دوسری آیت کے اوپر پیش کرتے ہیں اور اس سے وہ معنی نکال لیتے ہیں. لیکن جو اہل باطل ہوتے ہیں وہ اس کو اپنے فتنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور اسلام کے چہرے مصفح کو داغدار کرتے ہیں. مقصود یہ تھا کہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین کے اسماء اور صفات کے تعلق سے جو آیتیں بیان کی گئی ہیں ان تمام آیتوں کے ظاہری معنی کو کے اوپر محمول کرتے ہوئے اس پر ایمان لانا ہے، اس کی کیفیت پہ نہیں جانا ہے. یہ کہنے کا مطلب تھا. جب آدمی کیفیت پہ جائے گا تو وہ ہلاک ہوگا. آخرت کی بات کو دنیا کی بات میں قیاس نہیں کر سکتے. جنت و جہنم کا جھگڑا ہوا، اب کوئی کہے گا کیا جہنم کے پاس زبان ہے کیا، جنت کے پاس زبان ہے کیا؟ کیسے ان دونوں کا جھگڑا ہوا؟ بھائی یہ کیفیت اللہ کے پاس ہے، ہم کو ایمان لانا ہے، ہم ایمان لائیں گے. الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب کی باتوں کے اوپر ایمان لاتے ہیں، یہی تو وہ تصدیق ہے جو بندے مومن کو انکار کرنے والے سے الگ کرتی ہے، کافر سے الگ کرتی ہے. چلے بسم اللہ. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اور جب قریش نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے رحمان کا ذکر سنا تو انہوں نے اس کا انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ، اور وہ رحمان کا انکار کرتے ہیں. جی کہا ولما سمعت قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
جب قریش نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ آپ رحمان کا ذکر کرتے ہیں، تذکرہ کرتے ہیں، انکروا ذالک، تو اس کا ان لوگوں نے انکار کر دیا. فانزل اللہ فیہم، تو اللہ رب العالمین نے انہی لوگوں کے تعلق سے یہ آیت نازل فرمائی، کاہم وہم یکفرون بالرحمن، وہ لوگ رحمان کا کیا کرتے ہیں؟ انکار کرتے ہیں. اس پہ آپ کے سامنے گفتگو ہو چکی ہے. اور کب انکار کیا؟ تو ابن جریر نے حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ سے نقل کیا ہے، کہتے ہیں کہ جب قریش صلح حدیبیہ میں آئے، اور ہم بتا چکے ہیں آپ کے سامنے کہ قریش کی طرف سے سہیل ابن عمرو آئے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر کے صلح نامہ لکھا جا رہا تھا. تو وہاں پر سہیل ابن عمرو نے کہا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو کہا کہ نہیں، بسمک اللہم لکھو، الرحمن الرحیم اس کو ہم لوگ نہیں مانتے ہیں. اس پر یہ آیت نازل ہوئی، وہم یکفرون بالرحمن. حالانکہ یہ اثر ضعیف ہے، لیکن اکثر مفسرین نے اس کے اوپر اعتماد کیا ہے، اور اسباب نزول میں اس آیت کے سبب نزول میں اس کو ذکر کیا ہے، اور اس کے ذریعے سے اس آیت کریمہ کی تفسیر بھی ہو جاتی ہے. اور ہم آپ کے سامنے یہ بتا چکے ہیں کہ کفار مشرکین رحمان کا جو انکار کرتے تھے وہ دو طریقے سے، ایک تو وحدانیت کا انکار کرتے تھے، اور دوسرا رحمان نام کا انکار کرتے تھے. اللہ کا انکار نہیں کرتے تھے. اللہ رب العالمین کے اوپر اقرار ایمان تھا ان کو، اللہ کا انکار نہیں کرتے تھے، جیسا کہ کل آپ کے سامنے گفتگو آ چکی ہے. چلیے مسائل. ایک، اللہ تعالیٰ کے کسی نام یا کسی صفت کے انکار سے ایمان بالکل چلا جاتا ہے. جی، کسی صفت کے انکار سے ایمان کیا ہو جاتا ہے؟ چلا جاتا ہے، ایمان ختم ہو جاتا ہے اللہ رب العالمین کے اسماء اور صفات میں سے کسی کے بھی انکار سے. لیکن کیوں ختم ہو جاتا ہے جی؟ ختم ہونے کی سبب، وجہ کیا ہے؟ اسما کا انکار کرنا، اللہ کا انکار کرنا ہے. ماشاءاللہ، یہی جواب. اللہ اور اس کے رسول کا، اللہ اور اس کے رسول کا اسماء اور صفات کا انکار اللہ اور اس کے رسول کا انکار لازم کرتا ہے. کیسے پوچھے گا کوئی؟ کیسے کرتا ہے؟ تو کیسے مثال دیجیے گا؟ کیسے مثال دیجیے گا؟ جلدی بولیے. رحمان صفت نام ہے اور اللہ ذاتی نام ہے. نہیں، انکار کیسے ہوا یہ بتائیے. جیسے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے گفتگو کیا. اور جو لوگ صفات کا انکار کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، اللہ تعالیٰ بولتا نہیں ہے. تو جب بولتا نہیں ہے تو کیسے گفتگو کیا؟ اللہ تعالیٰ کلام نہیں فرماتا ہے تو کیسے گفتگو کیا؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ انکار ہوا. لیسا کمثلہ شیء، وہ جو اس کے مثل نہیں. ہاں، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، پوری آیت پڑھیے. کوئی چیز اس کے مثل نہیں ہے، لیکن وہ سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، سننے والا بھی ہے، دیکھنے والا بھی ہے. لیکن کیا ہمارے طرح سنتا ہے، آپ کی طرح سنتا ہے؟ تو کہا نہیں، لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے. پھر کیسا سنتا ہے؟ تو کہیے گا جیسے اس کی عظمت کو، اس کے جلال کو، اس کی کبریائی کو لائق ہے ویسا سنتا ہے. اور اس کے پیچھے ہم کو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سنتا ہے، کیسے سنتا ہے؟ جیسے اللہ رب العالمین کے شان کو لائق ہے ویسے سنتا ہے. لیکن ہم کو یہ ایمان رکھنا ہے کہ اللہ سنتا ہے، بصیر ہے، اللہ دیکھتا ہے. اور دیکھنے کی جو کمال کی صفت ہے اس صفت کے اوپر متصف ہے، بہت باریک دیکھتا ہے. ہم لوگ اپنے نگاہوں کے سامنے اگر نگاہ کمزور ہو جائے تو بغیر چشمے کے نہیں دیکھ سکتے. سامنے اگر پڑی ہوئی چیز باریک ہو تو نہ دیکھ سکتے، جبکہ اللہ رب العالمین پہاڑوں کے درمیان رینگنے والے اور چٹانوں کے نیچے رہنے والے کیڑوں کو دیکھتا ہے. اور اس کا علم کتنا وسیع ہے. آپ غور کیجئے، دنیا میں کتنے درخت ہیں جی، کتنے درخت ہیں. ان تمام درختوں میں سے کوئی پتا
اگر ٹوٹ کے گرتا ہے زمین میں تو وہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ وما تسقط من ورقۃ الا يعلمها، کیا علم ہے، آپ اندازہ لگائیے۔ کروڑوں کروڑ درخت ہیں دنیا میں، اور ان تمام درختوں میں سے کوئی چھوٹا درخت ہو یا بڑا درخت ہو، کسی کا پتا اگر زمین میں گرتا ہے تو وہ اللہ کے علم ہے، علیم ہے وہ، سمجھ گئے؟ تو پتہ یہ چلا کہ اسماء اور صفات کا انکار یہ در حقیقت اللہ اور اس کے رسول کا انکار ہے۔ چلیے 2 سورہ رعد کی آیت 30 کی تفسیر، جس میں اللہ کی صفت رحمان کا تذکر ہے۔ بالکل، یہ آپ کے سامنے گفتگو ہو چکی ہے۔ وہم یکفرون بالرحمن، وہم یکفرون بالرحمن، اور اس کی شرح آپ کے سامنے کی جا چکی ہے۔ چلیں اس کے بعد 3 جس بات کو سامع سمجھنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ بالکل بات آ چکی ہے، جس بات کو کہ سمجھنے کی صلاحیت سننے والا نہیں رکھتا ہو اس بات کو نہیں کرنا چاہیے۔ اب اس کی کئی ایک شکل ہے۔ کبھی کبھی آپ کسی سے بات کر رہے ہیں، وہ سامنے والا ناراض ہے، غصے کے اندر ہے، تو آپ اس سے بات مت کیجیے، اس کو چھوڑ دیجیے اس وقت۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے غصے میں آپ اس سے بات کر رہے ہیں، وہ اصلاح کرنے کے بجائے اور فساد پھیلا دے، آپ کی بات نہ سمجھ سکے، ہے نا؟ اسی طریقے سے جب آدمی جھگڑے کے موڈ میں ہے تو ایسی صورت میں اس کے سامنے وہ بات نہیں کرنی چاہیے، سکون اور اطمینان سے رہنا چاہیے۔ پتہ یہ چلا کہ سامنے والا جو آپ کا مدعو ہے، جس کو آپ دعوت دینا چاہتے ہیں، اس کے حالات کو اور اس کے ظروف کو مد نظر رکھتے ہوئے اس سے گفتگو کرنی چاہیے۔ اب ایک آدمی سونا چاہ رہا ہے، آپ زبردستی اس کو بتا رہے ہیں، تو وہ سنے گا؟ نہیں سنے گا، اور نہیں سنے گا تو وہ انکار کرے گا، چھوڑو جی یہ سب کیا بات کرتے ہو، سب بات ہٹاؤ، ابھی سونے کا وقت ہے ہمارا۔ لیکن جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ سننا چاہتے ہیں، لوگ جاننا چاہتے ہیں، تو اس وقت ان کے سامنے وہ باتیں بیان کیجئے، اور ان الفاظ میں، ان جملوں میں بیان کیجئے جو سمجھ میں آئے۔ اب لوگ اردو سمجھتے نہیں ہیں، مثال کے طور پہ، اب اس میں کوئی دیہات میں جہاں اردو پڑھے لکھے لوگ بہت کم ہیں، سب ایک مثال دے رہا ہوں کہ اڑیا بولتے ہیں، اب وہاں جا کر کے کوئی ابوالکلام آزاد کی اردو بولے گا، میری آپ سے گفتگو کا محور یہ ہے کہ ہم آج آپ سے روبرو اس وجہ سے التفات کرنا چاہتے ہیں، اگر ایسا بولے گا تو سامنے والا کیا سمجھے گا؟ وہ پورا خطبہ دے کے نکل جائے گا، اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اور بسا اوقات وہ آدمی کیا ہوگا؟ نقصان اٹھائے گا جی۔ سنا کسی نے بیان کیا، کہا کہ حبۃ السوداء شفاء لکل داء، حبہ، اس کو پڑھ لیا حیا، حبہ بولے تو کلونجی حبۃ السوداء، اور حیۃ السوداء بولے تو کالا سانپ، مار کے جا کے کالا سانپ کھا لیا، بولا کہ ہم ہر بیماری سے شفا ہے، مر گیا۔ اسی طرح سے یہ سب یہ تو صحیح واقعہ ہے حبہ اور حیا والا۔ ایک واقعہ اور لوگ بیان کرتے ہیں، کہا کوئی مولوی صاحب کسی گاؤں میں گئے اور کہا کہ اللہ رب العالمین نے بیاض کھانا حرام کیا ہے، سود، بیاض، سود کھانا چاہیے۔ اب اس کو عربی میں اردو میں کہہ رہے ہیں بیاض، تو بیچارہ لوگ سمجھ گیا کہ بیاض کیا ہوتا ہے، بھائی مولوی صاحب لگتا ہے پیاز کہہ رہے تھے، تو اس کو اپنے اوپر حرام کر لیا، نہیں کھایا پیاز۔ تو اتنی گاڑھی اردو نہیں بولنی چاہیے، ویسے لوگوں سے مخاطب ہونی چاہیے جس کو سمجھنے کی صلاحیت لوگ رکھتے ہوں، جس کو سمجھنے کی طاقت اور قوت ان کے سامنے ہو، ویسی گفتگو ان سے کرنی چاہیے۔ نہیں تو نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ لوگ لا علمی میں اس چیز کا انکار کر دیں گے۔ چلیے 4 اس علت کا تذکرہ جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب ہوتی ہے، اگرچہ انکار کرنے والے کا ارادہ تکذیب نہ ہی ہو۔ بالکل، وہ انکار کر رہا ہے، اگرچہ انکار کرنے والے کا ارادہ تکذیب نہ ہو، لیکن وہ جھڑک رہا ہے، کہا جاؤ ہٹاؤ یہ سب ہم نہیں سنیں گے۔ یہ انکار ہی کی تو ایک شکل ہے، اگرچہ اس کے دل و دماغ میں نہیں ہے کہ ہم انکار کر رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہا ہے ابھی مت بیان کرو، بعد میں بیان کرو، تو اس میں غلطی کس کی ہے؟
بیان کرنے والے کی ہے نا، اس کو سوچنا چاہیے تھا کہ ہم کو کس وقت بتانا ہے کس وقت نہیں بتانا ہے. چلیے. 5. اس سے ابن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ قول بھی معلوم ہوا کہ جس شخص نے اللہ کے اسماء یا صفات میں سے کسی ایک کا بھی انکار کیا وہ اس کے باعث ہلاکت سے دوچار ہوا. بالکل، اس کی تشریح ابھی آپ کے سامنے ہو چکی ہے. اور کیوں ہوا؟ اس لیے کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا. چلیے. اور ہو نہیں گیا؟ ہوا بھائی. چلے الحمدللہ. اس باب کے تعلق سے بہت فکر تھا ہم کو، کسی طرح سے یہ مکمل ہو گیا. اب انشاءاللہ العزیز اسماء و صفات کے تعلق سے مزید علم ہم لوگ چاہیں گے تو آگے اس کتاب کو مکمل کرنے کے بعد پڑھ سکتے ہیں. اب یہاں سے پھر توحید کے لوازم کے تعلق سے جو باتیں آ رہی تھیں وہ کنٹینیو ہوں گی. اللہ کی نعمتوں کا انکار، خاص طور پہ ہم لوگوں کے معاشرے میں جو چیزیں پائی جاتی ہیں، دودھ پی لیے تھے تو پیٹ خراب ہو گیا، ہاں، اور فلاں دن میں چاول کھا لیے تو یہ ہو گیا، رات میں آئس کریم کھا لیے تو کھانسی ہو گیا. یہ سب کہنے کا کیا حکم ہے؟ یہ کل کے باب میں انشاءاللہ اس کی توضیح آپ کے سامنے ہوگی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے. رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. آمین. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میرا ایک سوال ہے جی. کہ کسی غیر محرم کو فوٹو شیئر کر سکتے ہیں کیا رشتے کے لیے؟ رشتے کے لیے جی. غیر محرم کو نہیں، اس کے گارجین کو دیجیے. جی اور میں نے آپ، ہاں بولیے. جی مطلب میں نے یہی بات رکھی ہے کہ اگر رشتہ مطلب بات بن جاتی ہے تو پھر میں فوٹو شیئر کر دوں گی، یا تو لڑکے کی امی کو یا تو لڑکے کو. مطلب نہیں نہیں، حدیث. کیونکہ اگر معاملہ ایسا ہے تو آپ کہیے کہ وہ لوگ آ کے دیکھ لیں نا، آ کے دیکھ لیں. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جو لڑکی ہے اس کا کوئی نہیں ہے. آئی مین وہ ان کے گھر والے جو ہیں ان کے سارے اعمال جو ہے مشرکانہ ہیں، تو اسی لیے وہ لڑکی کو جو بھی ہے یہ پریشانی جو ہے اٹھانی پڑ رہی ہے. تو اس حالت میں کیا کرنا چاہیے سمجھ میں نہیں آ رہا. اور جو رشتہ لگا رہے ہیں وہ ایک لڑکا ہے، تو ان کا کہنا ہے کہ وہ بھی الحمدللہ علم تو رکھتے ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس مسئلے میں فوٹو اگر دیا جائے تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، کیونکہ ایک مجبوری کے تحت ہوگی. لیکن پھر بھی مجھ یہ کو یہ کوئی وہ مجبوری نہیں ہے نا، جی جی یہ کوئی ایسی مجبوری نہیں ہے. جی جی. تو یہ کوئی مجھے ایسی مجبوری نہیں، کیوں کہ دیکھیے جن لوگوں سے رشتہ لگ رہا ہے وہ لوگ جی لڑکی کے گھر والے کے پاس آ کر کے دیکھنے پر قادر ہیں یا نہیں ہیں؟ ہے، لیکن لڑکی جو ہے اصل میں وہ ابھی فی الحال اکیلے رہتی ہے. تو وہ اکیلے رہتے ہیں، کیا ہوا؟ جی مجھے بھی تو کوئی مسئلہ نہیں دکھ رہا، لیکن عورت آپ کر مسئلے کو سکتی تو ہے. جانتے ہیں نا کہ آج کل آئی مین علم رکھنے کے بعد بھی مطلب گھر کے جو لوگ ہیں، آئی مین جو فرد ہیں، عورتیں خاص کر، تو کیسے مسئلے بناتی ہیں. ان کو فوٹو ہی پہلے چاہیے. تو یہ اس مسئلے پہ مطلب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کرنا چاہیے. جیسے کہ اب وہ وہاں پہ ہے کہ فوٹو آپ دیں. دیکھیے آج کل کا یہ جو زمانہ ہے نا، اس جی زمانے میں علماء کا یہ ہے کہ فوٹو نہ شیئر کیا جائے، کسی کو نہ دیا جائے. جی آپ اس جی. کو دے رہے ہیں، وہ پھر 10 لوگوں کو دکھاتا ہے، وہ اپنے اور دوست یار کو لے جا کر کے دکھاتا ہے. تو جی شادی جس کو کرنا ہے اس کو کہیے کہ بھائی آپ عزت سے آؤ، اور ہم ایک نظر اللہ کے رسول نے دیکھنے کی اجازت دی ہے، تم دیکھ لو ایک نظر، میں اور نے دیکھ یہ کر کے جاؤ. جی الحمدللہ میں نے یہی بات ان کے سامنے رکھی ہے. تو لیکن بس ہاں، لیکن جو لگا رہے ہیں رشتہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب جو جس کے آئی مین گھر پہ جس سے بھی وہ بات کرتے ہیں وہ لوگ فوٹو ان سے مانگتے ہیں. تو وہ یہی کہہ رہے کہ اب میں اس حالت میں کیا کروں. اور میرا مسئلہ اب یہ ہے ہم کہ تو اس کی اجازت تو ہم کھلے عام اس کی نہیں دے سکتے. جی جی رہی بات، وہ اپنے حالت کے زیادہ اپنے حالت کو زیادہ مناسب طور پہ سمجھنے والے ہیں. اب مجھے یہی سمجھ میں نہیں آ رہا، کیونکہ میں جو پردہ آئی مین جو بھی لڑکیاں پردہ کرتی ہیں وہ کتنے مشکلات کا سامنا کرتی ہیں. آئی مین جب اسٹارٹنگ ہم کرتے ہیں بہت ساری مشکلیں آتے ہیں.
ہمارے سامنے. اور فی الحال تو اسی حوالے سے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، مطلب اتنی مشکل سے ایک عمل کرو، اس کے بعد سے فوراً 1 سیکنڈ میں ضائع کر دینا. تو مطلب اس صحیح. معاملے میں مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں. مجھے بھی لگا کہ شاید مجبوری کے تحت دے سکتی ہوں، پھر مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں. اس لیے میں نے سوچا کہ عالم سے یا اس حساب سے سماج کو بہت بدلنے کی ضرورت ہے. جی سماج بالکل. کو ضرورت ہے. لوگ آج پردے کا جو اصل یہ ہے نا روح ہے اس کو کھو چکے ہیں، اس کو جی سمجھ بس اب تصویر آپ نے دے دیا ایک سے دوسرا، دوسرا سے تیسرا. اب اس کا کوئی بہنوئی ہے وہ اس کو دیکھے گا، بہنوئی کا دوست ہے وہ دیکھے گا، کوئی اس کا دوست ہے وہ لڑکے کا وہ پسند کرے گا. تو یہ سب بے غیرتی کی باتیں ہیں. ایسا نہیں کرنا. میرا خود بھی یہ مطلب ایک ڈیسیژن ہے کہ اگر میری شادی بھی ہو تو میں چاہتی ہوں جیسے جو بھی ہے آئی مین ایک پردے کی شریعت کے حساب سے میں بیٹھوں. اب انڈیا میں تو وہ پاسبل نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ اگر وہ لڑکا دینی ہے سب تو ضرور پاسبل ہے، سب پاسبل ہے. اگر چاہنے والا چاہ لے گا تو سب پاسبل ہے، کچھ نہیں لیکن ہو یہ سکتا. میں نے دیکھے ہیں جہاں تک تو آئی مین علم کے باوجود بھی لڑکے مطلب بولتے ہیں کہ نہیں تھوڑے تو معاشرے کو دیکھنی پڑتی ہے، پھر سے کیا نام ہے گھر والوں کو سننا پڑتا ہے. تو یہ سب مجھے سمجھ میں نہیں آتا، اور اس وجہ سے مطلب کسی سے بھی رشتہ کرنے میں بھی ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں آئی مین پردے کے لے کر جو ہمارے انڈیا میں جو حال ہے، جو بھی ہے یہاں انڈیا میں آپ جانتے ہیں بہترین طریقے سے کہ پردے کو لے کر کیا سمجھتے ہیں یہ لوگ. تو اس حساب سے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں، وہاں پہ میں انہیں فوٹو دوں یا نہ دوں. اللہ آسانی فرم نہ دیں، ہم کہہ دیے نا نہ دیں فوٹو. نہیں دیں؟ نہیں دیں. اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک. پھر ایسے حال اب میں کیا کرنا چاہیے کچھ مطلب وہی یہ بتا تو دیا، جہاں رشتہ لگ رہا ہے ان کے گھر والوں کو، ماں اس کے ماں کو اس کے باپ کو کہیے. ایون لڑکا کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں، جو جی لڑکا ہے وہ آئے آ کر کے دیکھے. پہلے تو بات چیت کریں یہ لوگ. کوئی جی جی آدمی گھر سے آ کر کے ایسے ہی دیکھ لے جی جی بغیر گھر والوں کو بتائے ہوئے. اور ہوں، 2-4 عورتیں اس کی بہن اس کی ماں آئے آ کر کے دیکھ لے، دیکھ کر ہوں، کے چلی جائے. جب بات لگ جائے تو پھر اس کے بعد وہ آگے وہ لوگ بات بڑھائیں اور دیکھیں، اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن فوٹو وغیرہ دینے کا یہ معاملہ صحیح نہیں. اور میرا ایک اور سوال تھا، جیسے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات اللہ کو نہیں دیکھا تھا، ٹھیک ہے، بخاری کی حدیث ہے. لیکن ترمذی کی حدیث ہے کہ انہوں نے خواب میں اللہ کو دیکھا تھا. ترمذی کی حدیث ہے 3233. آئے گی کتاب التوحید میں آپ ہیں نا، اس جی جی، تعلق سے بات آئے گی. اور میں پہلی بار ایڈ ہوئی ہوں تو میرا یہ سوال کافی ابھی آپ کنٹینیو کیجئے، انشاءاللہ یہ جواب آپ کو مل جائے گا. اوکے آئے اوکے گی ابھی آگے چل کے بات آئے گی انشاءاللہ. اوکے، شکریہ، جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے. اور کوئی کسی کے پاس سوال؟ چلیں ٹھیک ہے پھر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ 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 اللہ